مجھے خوف ہونا چاہیے کہ میں اگر کرتا ہوں کچھ تو اللہ کے لیے کرتا ہوں اور اللہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اللہ اس کو قبول کر لے۔ یاد رکھنا عمل کرنا آسان ہے، عمل کی قبولیت کے لیے اللہ سے التجا کرو۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے ہیں، پھر بھی فکر کیا ہے کہ اللہ اس کو کہیں رد نہ کر دے۔ کہتے جا رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یہ پڑھ رہے ہیں، دعا پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ وہ ڈالروں کا لا لیجیے اللہ نے، بس اللہ کا حکم ہے، اللہ کی رضا ہے ان کو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ دونوں باپ بیٹے خانہ کعبہ کی دنیا کا افضل ترین کام کر رہے ہیں، لیکن فکر کیا ہے؟ اور دو نمازیں میں پڑھ کے میں دوسرے کو انسان ہی نہیں سمجھتا۔ 2 ٹکے دے دیتا ہوں مسجد کے لیے، میں مسجد کو خرید لیتا ہوں، مولوی کو اپنا ملازم سمجھتا ہوں، خادم پر روپ پہاڑتا ہوں، پاویں گھر سے جتیاں پاواں زنانی کو لو، سارا زنانی دا گسا خادم تے آ کے لا دیتا جی، اوے یہ کی کیتا ہے، یہ صفائی نہیں کیتی ہے، تو کر لینا، اللہ کا گھر ہے نا، گھر تے زنانی دے کپڑے بھی دھونا پے تے آ کے پردہ چھنڈ دے جو مٹی لگی ہے تے۔ عمل میں پیچھے کیا ہونا چاہیے؟ یاد رکھنا کسی بھی عمل کی قبولیت کی شرط ہے عمل ہو اخلاص کے ساتھ، اس کی میں مدد کر رہا ہوں اللہ کو راضی کے لیے، یہ نہیں کہ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے توڑا آٹے کا پکڑا دیتا فوٹو ٹھیک میری تے لا دیں، اس سے بڑی ریاکاری اور کوئی نہیں۔ مال سرکاری جی، خزانہ میرا تے مشہوری اپنی جماعت دیں، پھر یہ پکڑے ان کو آئی ہوئی ہیں سیاستدانوں کو ذلیل ہوتے پکڑے، اللہ کی قسم، نہ بیٹی نہ بیٹے نہ خود جو بھی ہے، لعنت ڈالو ان گندی چیزوں پر، دنیا میں کوئی عزت نہیں۔ 2 بندے اگر میں بھی کھڑے کر کے آپ کو کہتا ہوں میرے لیے نعرہ لگا دیں گے آپ، عزت وہ جو اوپر سے ملے، کیونکہ جب وہ عزت دیتا ہے تو اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ ذلیل کرنے کو آئے، اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد، اللہ جسے نہ دینا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا، کچھ بھی ہو، مال ہو، اولاد ہو، جان ہو، شفا ہو، عزت ہو، ذلت ہو، وہ اگر نہ دینا چاہے نہیں دے سکتا، اور جس کو وہ دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کے آگے کسی بڑے کی کوئی بڑائی نہیں۔ یہ وہ دعا ہے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض کے نماز کے بعد یہ آپ پڑھا کرتے تھے اور صحابہ سنا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت۔ اس سے مرتا آدمی کا اپنا جو اندر جان ہوتا ہے نا، کہ اللہ تو ہی ہے سب کچھ، تو ہی دینے والا ہے، تو ہی دینے والا ہے، تو میں اسی کے آگے کیوں نہ جھکوں، اسی کے آگے کیوں نہ رہوں۔ اگر کوئی میرے اوپر کوئی مصیبت آ گئی ہے بیماری کی صورت میں یا کسی صورت میں، میں اللہ سے معافی مانگوں اپنے گناہوں کو، اقرار کروں، کہوں یا اللہ مجھ سے کوئی کمی ہو گئی ہے، یقیناً میں نے کمی کی ہے، مجھ سے کوئی جھوٹ بولا گیا ہے، کسی سے زیادتی ہوتی ہے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ واللہ العظیم ان کی جلدی نجات ہو جاتی ہے، چاہے بڑے سے بڑا گناہ ہو، اللہ کہ کسی کا اگر اس نے مال مارا ہوا ہے وہ نہیں بخشے گا، وہ شہید بھی نہیں ہوگا، شہید تو ہوگا لیکن اس کی بخشش نہیں ہوگی اگر اس نے کسی کا مال مارا ہوا ہے۔ یہ یاد رکھنا، شرک جو ہے نا، سب گناہ معاف ہے نا، شرک معاف نہیں ہے۔ ہم نے اس کو لے کر سب کچھ کھانا شروع کر دیا، یار شرک دن کا کرنے ہیں، یہ مسیح کے گلے چ پیسے چوری کر لیتے، وہ میرا تو اللہ کا معاملہ ہے نا، بہن کا حق مار لیا وہ تو یار سارا گھر کا معاملہ ہے نا،
وہ بہن بیچاری اپنی محبت میں کہتی ہے اچھا ویرا جو مرضی کر لے، وہ بدبخت کا بچہ اس کا مال کھا جاتا ہے، کھاتے نہیں کھاتے، تو یہ پکڑے ہیں نا ہمیں، اس مال کو بچاؤ نا، پھر بچے کو لگاؤ اوپر، وہ جو بہن کا 2 لاکھ کھایا تمہارے 3 لاکھ لگ گئے اس پر، پھر بھی وہ گیا، شیطان ادھر آنے ہی نہیں دیتا۔ یاد رکھنا جب بھی کوئی مصیبت آئے فوری طور پہ سوچو۔ اب دیکھیں ہم سفر کرتے ہیں، گاڑی آ کر جا کر گرم ہونا شروع ہو جاتی ہے، مجھے چاہیے پہلے سے کرنا کہ یار ریڈیٹر چیک کر لوں، لیک تو نہیں ہے، میں نے لانگ روٹ پہ جانا ہے، ہوا کر لوں، ہے نا، کرتے ہیں نا، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو یار اپنی زندگی کو اس طرح گزار رہے ہو، پہلے دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ جب مجھ پر آ گیا ہے، میں ہوں ہسپتال ڈیلی جانا پیا، 1.5 لاکھ روپیہ میرا لگتا پیا ہفتے کا، تو میں دیکھوں تو صحیح، کماتا بھی میں صحیح ہوں، اور پھر یہ کیوں لگ رہا ہے میرا؟ دیکھو میں کسی کا مارا تو نہیں ہوا۔ 2 درم دینے ہیں صحابی نے، جنازہ تیار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں جنازہ تیار ہے، جنازہ پڑھا لیں، آپ پڑھائیں جنازہ۔ آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھوں گا، تم پڑھ لو۔ یا رسول اللہ کیوں؟ آپ نے فرمایا اس نے فلاں کے 2 درم دینے ہیں۔ یا رسول اللہ وسلم میں دے دوں گا، ضمانت دے رہا ہوں۔ آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا، اس کی ضمانت پہ 3 دن آپ اس کے پیچھے جاتے رہے بازار میں۔ جب وہ ملاقات ہوئی تیسرے دن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں بھی تم نے وہ درم دے دیے تھے؟ ہاں یا رسول اللہ میں نے دے دیے تھے۔ اتنی فکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کو اللہ نے مقام محمود بتا دیا، زندگی میں دے دیا، ڈگری دے دی ہے، قیامت تک کے لیے مجھے آپ کو حکم دیا کہ آپ کیا مانگا کریں، دینے کے باوجود بھی آپ نے فرمایا مانگا کریں۔ پڑھتے ہو نا دعا میں مقام محمود الذی ہے نا، دے بھی دیا ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر رہے ہیں اللہ سے، استغفار پڑھ رہے ہیں۔ تو مجھے تو آگے پیچھے آگ ہی آگ نظر آ رہی ہے، فتنوں میں مبتلا ہوں، پھر میں کس خود فہمی میں، خود اس میں اپنے وہ کیا کہتے ہیں، اپنی اوور کانفیڈنس میں ہوں کہ میں بخشا گیا ہوں، جو مرضی میں کر لوں۔ جاؤ جا کر اپنے معاملات سیدھے کرو، دیکھو تم پر اللہ کی رحمت آتی ہے۔ استغفار پڑھو، قرآن کہتا ہے تمہیں سورہ نوح پڑھ کے دیکھو، اس کی طرف تو شیطان تمہیں آنے ہی نہیں دیتا۔ یہ آپ نے مولویوں کو ٹھیکہ دے دیا، یا کوئی مر جائے تو اس کو 2-4 پیسے لگا کر بخشوانے کے لیے رکھ لیا، ایسا کوئی نہیں ہے۔ عمل سے بخشش ہوتی ہے، اس طرح کرنے سے بخشش نہیں ہوتی۔ یہ الٹا آپ کو ان چیزوں نے آپ کو دور کر دیا اللہ سے، اس کے رسول سے، عبادات سے دور کر دیا۔ یار ساری زندگی فراڈ کرتے رہو، مر جیسا چنگے پیسے پیچھوں مولویاں بلا کے ختم کراندے رہ سن، آپ بھی بخشش ہو جیسی۔ تو جب کسی کو پتا ہو کہ جتنے مرضی میں قتل کروں مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے تو وہ باز آئے گا۔ جب اس کو پتا ہے کہ چاہے میں کتنی بڑے کا بیٹا ہوں، اگر میرے سے کوئی گناہ ہو گیا تو مجھے پکڑ ہوگی، وہ کرے گا گناہ۔ تو آپ کو یہ علماء سو نے جس کام میں لگایا وہ اس سے کہ یہ کرو گے تمہیں یہ ہو جائے گا، یہ کرو گے یہ ہوگا۔ آپ قرآن پڑھو، اس کو سمجھو، پھر تمہیں پتا چلے امانت کیا ہوتی ہے، خیانت کیا ہوتی ہے۔ سورہ حجرات پڑھو، تمہیں پتہ چلے اخلاق کیا ہوتا ہے، جس کا چاہتے ہو نام بگاڑ دیتے ہو، جس کی چاہتے ہو غیبت کرتے ہو۔ جاؤ جا کر پڑھنا شروع کرو قرآن پاک کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک آیت کو سمجھ کے پڑھا اس کو 700 نفلوں کا ثواب ہے۔ ایک حدیث میں ہے 100 نفلوں کا ثواب ہے، سمجھ کے ایک آیت تو بڑی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، بڑی بھی ہوتی ہیں چھوٹی بھی ہوتی ہیں۔ جس نے اس کو سمجھ کے پڑھا، کیوں کہا یہ گائیڈ بک ہے، یہ اس کو تم نے کس کام میں رکھ لیا ہے؟ جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے، لوگوں سے فراڈ کرنے کے لیے۔ قرآن چکا لا مسیحی جا کے، ساری دنیا جانتی ہے سر حرامزادے نے اس کے پلاٹ پر قبضہ کیا۔ وہ مسجد میں آؤ جی قرآن چکا لو جی، میں ہاتھ رکھ کے کہنا اس کو، اس لیے اس کی مار ہمیں پڑ گئی۔ یاد رکھنا جس قوم نے قرآن میں پنجہ گاڑ دیا وہ عزت و کامرانیوں کی بلندیوں کو چھوئے گی، اور جس نے تکبر غرور کی وجہ سے اس کو پش پش ڈال دیا وہ ذلت و رسوائی کے اندھیروں میں چلی جائے گی۔ یہ رحمت ہے، یہ شفا ہے۔ شفا کسے کہتے ہیں؟ بیماری کی ضد کو۔ جیسے اندھیرے کی ضد کیا ہے؟ روشنی۔ تو اس طرح اللہ فرماتے ہیں
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اس سے خسارے میں کون ہے؟ میرے پاس قرآن ہے، نالج ہے، لیکن میں اس پر عمل نہیں کرتا، میں خسارے میں جا رہا ہوں۔ اس وقت پوری دنیا میں مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں کوئی اس کا پرسان حال پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔